فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ میٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے۔ تو کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے۔ تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے، سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گا، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانے، اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے۔ دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، تو مرد حاکم بنایا گیا ہے۔ لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے۔ میاں بیوی کے اندر باہم شکر رنجی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے۔ کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا، جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامن سے پوچھ کے رکھے گی، خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی اللہ کے لیے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر دے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہے، اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے، اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلی اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافر آ گئی۔ آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی، فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز پڑھو، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیوی۔ ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرو، انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے، گھر سے نکل تو جانا نہیں، تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو صاحبو، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامن کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔